آج جو ہے مجھے عارف خورشید صاحب پر کچھ کہنے کا موقع ملا ہے اور یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے، اور میں عالمگیر ادب کے تمام اراکین کی ستائش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک بہت اچھا سیمینار جو ہے ان کی یاد میں منعقد کیا یہاں پر، اور میں ان کو اس کے لیے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ عارف میرے مقالے کا عنوان ہے عارف خورشید نورنگ خاکہ نگار۔ عارف خورشید اورنگ آباد کے وہ قلمکار ہیں جنہوں نے اردو ادب کی متعدد اصناف پر طبع آزمائی کی ہے۔ شعری اصناف میں غزل، نظم اور ثلاثیہ لکھیں، نثری اصناف میں افسانہ، ناولیٹ اور افسانچے تحریر کیے، غیر افسانوی صنف میں انہوں نے صنف خاکہ پر اپنی طبیعت کو آزمایا اور کثیر تعداد میں خاکے تحریر کیے۔ ان کی تخلیق کردہ شعری اور افسانوی اصناف پر کم و بیش لکھا جا چکا ہے اور لکھا جا رہا ہے۔ میں ان کے خاکوں کے متعلق بات کروں گا۔ بقول ڈپٹی نذیر احمد، دنیا میں مطالعے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، لیکن سب سے بہترین مطالعہ انسان کی زندگی کا مطالعہ ہے۔ بقول مولوی عبدالحق، انسان کا بہترین مطالعہ انسان ہے۔ انسان کے مطالعے کے لیے خاکہ ایک بہترین صنف ہے۔ خاکہ ادب کی ایک اہم شاخ ہے۔ یہ بظاہر بہت ہی آسان اور سادہ نظر آتی ہے، لیکن یہ ایک مشکل ترین فن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر خلیق انجم نے اسے غزل کا فن کہا ہے، ڈاکٹر صابرہ سعید اسے اشاروں کا آرٹ، اور اسلوب احمد انصاری اسے چاول پر قل ھو اللہ لکھنے کا فن کہتے ہیں۔ اس لیے اس پر دسترس اور قدرت حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ خاکہ اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں نہایت اختصار سے اشارے، کنایے میں کسی شخصیت کا ناق نقشہ، قد و قال، عادات و اطوار، اخلاق و کردار بغیر کسی مبالغے کے اس طرح پیش کر دیے جائے کہ اس شخصیت کی جیتی جاگتی تصویر آنکھوں میں گھوم جائے، اور اگر شخصیت کے افکار و خیالات پوری نفسیات کے ساتھ ابھر کر سامنے آ جائیں تو ایک کامیاب خاکہ کہلائے گا۔ خاکے کے متعلق انور ظہیر خان مد سہل ہمیں جانوں میں لکھتے ہیں، خاکہ کسی جسمانی اور ذہنی وجود کا ایک سرے ہوتا ہے۔ خیر، یا پوسٹ مارٹم رپورٹ، میں یہاں پر اقتباس چھوڑتا ہوں کیونکہ خاکے کے متعلق تو سبھی کو پتہ ہے۔ عارف خورشید کے خاکوں کا مطالعہ کریں تو مندرجہ بالا خصوصیات بیشتر خاکوں میں نظر آئے گی۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ عارف خورشید نے کثیر تعداد میں خاکے لکھے ہیں۔ ان کا پہلا خاکوں کا مجموعہ تنظیم کثیر رنگی کے نام سے 1992 میں نوائے دکن پبلیکیشن سے شائع ہوا۔ اس مجموعے میں کل 12 خاکے شامل ہیں۔ رنگ امتزاج میں 7 خاکے ہیں۔ ان کی ایک اور کتاب وقت کے چاک پر میں 4 خاکے ملتے ہیں۔ انہوں نے جو خاکہ جے پی سعید پر لکھا وہ میری مرتب کردہ کتاب نیرنگ خیال میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ان کی زبانی لطیف قریشی پر لکھا خاکہ سنا ہے۔ اس طرح تقریباً 25 خاکے میری نظر سے گزرے ہیں۔ لطیف قریشی پر جو خاکہ لکھا گیا ہے وہ کہاں تحریر ہوا وہ مجھے نہیں ملا۔ نہیں چھپا، شائع نہیں ہوا، شائع نہیں ہوا کہیں۔ جی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں لطیف صاحب، بہت عمدہ خاکہ ہے وہ۔ خاکہ نگار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جس شخصیت پر خاکہ لکھ رہا ہے اس شخص سے اس طرح واقف ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ اپنے خاندان کے کسی فرد سے واقفیت رکھتا ہے۔ اس کی پسند ناپسند، اس کے روز و شب، اس کی عادت و اطوار، چال چلن، حتیٰ کہ اس کی نفسیات سے بھی واقفیت انتہائی ضروری ہے۔ عارف خورشید نے انہی اشخاص پر خاکے تحریر کیے ہیں جن سے وہ بخوبی واقف تھے۔ ایک انور خان سے قطع نظر باقی ماندہ تمام شخصیات کا تعلق اورنگ آباد سے ہے۔ ان میں
محمود شکیل، بشر نواز، جاوید ناصر، یوسف عثمانی، ارتکاز افضل، زاہد حسن خان، قاضی رئیس، مولانا عبدالرشید ندوی مدنی، محمود صدیقی، وجاہت قریشی، سید غلام غوث شتاری، اختر حسین کے خاکے تنظیم کثیر رنگی میں شامل ہے، جبکہ شاہ حسین نہری، خان شمیم، انور خان، ڈاکٹر الطاف قریشی، محمد حسن، اخترالزمان ناصر اور رفعت سعید قریشی پر خاکے رنگ امتزاج میں ملتے ہیں۔ علاوہ ازیں قاضی سلیم، حمید سہروردی، جاوید ناصر اور رشید انور پر خاکے وقت کے چاک پر میں شامل کیے گئے ہیں۔ جاوید ناصر پہ 2 خاکے ہیں۔ ان تمام اشخاص سے عارف خورشید کے گہرے مراسم تھے، وہ ان تمام کی پوری شخصیت سے کماحق واقفیت رکھتے تھے، ان میں سے بعض سے وہ بہت زیادہ بے تکلف بھی تھے۔ ان خاکوں کا مطالعہ کرتے وقت ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اسی فضا میں سانس لے رہے ہیں جس فضا و ماحول سے ان شخصیات کا تعلق تھا۔ یہ خاکے کی ایک اہم خوبی ہے جو عارف خورشید میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ رنگ امتزاج میں موجود خاکے تنظیم کثیر رنگی کے خاکوں کی بنسبت زیادہ دلچسپ اور فنی اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں۔ وقت کے ساتھ ان میں پختگی اور نکھار پیدا ہوتا گیا۔ صنف خاکہ میں عنوان کی بڑی اہمیت ہے۔ عنوان سے ہی صاحب خاکہ کی شخصیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ عارف خورشید نے ہر خاکے کا عنوان ایسا رکھا کہ صاحب خاکہ کے کسی پہلو، مزاج، طینت اور کردار کا کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے۔ عارف خورشید نے صنف خاکہ میں کچھ تجربات کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ الگ الگ اشخاص کے خاکے کو الگ الگ طرز میں لکھنے کی سعی کی ہے۔ اس تعلق سے فرید احمد نہری لکھتے ہیں، خاکہ نگار میں مختلف تکنیکیں اور اسالیب بڑھتے گئے ہیں۔ یہاں حوالہ ہے کیونکہ خاکہ تو خاکہ ہوتا ہے، لیکن اس میں جو تکنیک استعمال ہوئی ہے میری نظر سے نہیں گزری۔ تکنیک اور اسالیب بڑھتے گئے ہیں۔ مثلا شاہ حسین نہری کا خاکہ انہیں موجودہ دور کے تناظر میں مرحوم فرض کر کے لکھا گیا ہے، مرحوم فرض کر کے افسانوی تکنیک میں سپرد قلم کیا گیا ہے، جبکہ اخترالزمان ناصر مرحوم کا خاکہ صیغہ حاضر کے استعمال کے ساتھ کولاج کی تکنیک میں لکھا گیا ہے۔ یہ رنگ امتزاج سے۔ اس کے باوجود عارف خورشید کے خاکوں میں افسانوی رنگ غالب ہے۔ انہوں نے ٹیکنیک کا استعمال کیا الگ، لیکن مجموعی طور پر دیکھیں گے ہم تو ان کے پاس افسانوی رنگ بہت زیادہ ہے خاکوں میں۔ خاکہ نگار کا مشاہدہ گہرا ہونا چاہیے۔ عارف خورشید عمیق مشاہدہ رکھتے تھے۔ انہوں نے شخصیات کو ہو بہو پیش کیا ہے۔ ملاحظہ ہو مولانا عبدالرشید ندوی مدنی کے بارے میں کس طرح لکھا ہے۔ اقتباس ہے، مولانا عبدالرشید ہمیشہ منہ میں پان دبائے، اپنے نہرو شرٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے، بولتی آنکھوں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ مثالوں سے بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اکثر ان کو پریشان کرنے کے لیے اور کبھی اپنی مذہبی معلومات میں اضافے کے لیے کوئی ٹیڑھا یا شریر سوال کر دیتا ہوں تو وہ سوال غور سے اپنا سیدھا کان میری طرف کر کے سنتے ہیں۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ان کا بایاں کان سنتا ہی نہیں، مطلب برائی کے شانے پر بیٹھے فرشتے کو کوئی کام نہیں۔ اور پھر جواب دینے سے قبل ایک جیب سے ہاتھ نکال کر ٹوپی پیچھے سرکاتے ہیں اور دوسرا ہاتھ جو جیب میں ہوتا ہے وہ اس طرح ہلاتے ہیں جانے جواب کی چٹھی تلاش کر رہے ہوں۔ جس نے مولانا عبدالرشید مدنی کو دیکھا ہے تو وہ اس سچویشن کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ مولانا کی یہی ہے عادت۔ خاکے میں لطیف مزاح اور نکتہ آفرینی بھی ضروری ہوتی ہے، ساتھ ہی اس میں چھوٹے چھوٹے لطائف سے دلچسپی پیدا کی جاتی ہے۔ عارف خورشید کا یہ اقتباس دیکھیے، جشن بسر نواز کے سلسلے میں ہم ممبئی گئے۔ ابو بکر، میں اور انور خان RM بھٹ ہاسٹل کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے کہ خان صاحب نے پلٹ کر مجھ سے پوچھا، کل کہاں تھے؟ میں نے کہا دن بھر بھٹکتے پھرے۔ انہوں نے برجستہ کہا، رہبر کے ساتھ؟ عارف خورشید کے خاکوں میں لطیف مزاح یا زیریں
مزاح کی کمی نظر آتی ہے، اس لیے کہ وہ ایک سنجیدہ اور متین انسان تھے، لیکن انہوں نے واقعات کے ذریعے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ سچویشن کامیڈی، جیسا نصر الحسن صاحب نے ابھی کہا کہ سچویشن کامیڈی کو اعلیٰ درجے کا مزاح سمجھا جاتا ہے۔ عارف خورشید نے سچویشن کامیڈی کو بروئے کار لا کر اپنے خاکوں میں لطف پیدا کیا ہے۔ جے پی سعید کے خاکے میں ایک واقعہ ملاحظہ کیجئے، اقتباس ہے: گرمیوں کے دن تھے، میں سفید ٹی شرٹ پہن کر کلاس لے رہا تھا۔ صدر مدرس کا راؤنڈ ہوا، گھنٹہ ختم ہونے کے بعد چپراسی آیا کہ صاحب بلا رہے ہیں۔ میں اجلاس پر پہنچا تو کمرے میں صدر مدرس کی آواز گونجی: آپ مدرس ہیں، یہ کیا پہن رکھا ہے؟ بنیان صاف دکھائی دے رہی ہے۔ میں اس زمانے میں مسرت باربل کلب کا ممبر تھا، جسم کے پورے کٹس نمایاں تھے۔ یہ خوص میں ہے۔ آپ ایک معتبر پیشے سے وابستہ ہیں، لونڈے پوٹے یا گلی کے دادا نہیں ہیں۔ اپنے مرتبے کا خیال رکھیے، جائیے۔ میں باہر نکلا تو غلام مصطفیٰ پر نظر پڑی۔ غلام مصطفیٰ صاحب کا ابھی پرسوں جو ہے انتقال ہو گیا۔ غلام مصطفیٰ صاحب پر نظر پڑی۔ وہ ململ کا کرتا پہنے ہوئے تھے، بنیان چھوٹی ہونے کی وجہ سے اظہار بند نظر آ رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ میرے ساتھ آفس میں داخل ہوئے۔ میں نے استاد محترم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سر یہ دیکھیے، ان کا جسم بھی نظر آ رہا ہے اور یہ ناڑا۔ وہ مسکرا دیے اور میں تیزی سے باہر نکل گیا۔ ایک اور مثال جو ہے ملاحظہ ہو، خان شمیم کے خاکے میں لکھتے ہیں: شمیم خان نے دفتر کھولا تھا۔ اس زمانے میں ہر شام آفس میں ادیبوں اور شاعروں کے لیے شراب کا انتظام بھی ہونے لگا تھا۔ محفل اس طرح جمتی کہ ہوٹل سے گلاس میں چائے منگوائی جاتی، ساتھ ہی جگ میں پانی کا آرڈر بھی دیا جاتا اور ویٹر کو یہ کہہ کر لوٹا دیا جاتا کہ گلاسز صبح لے جانا۔ شراب کے لیے پانی کی مزید ضرورت پڑتی تو شمیم قریب کی مسجد سے پانی لے آتا۔ شمیم قریب کی مسجد سے پانی لے آتا، ڈرتا بھی تھا کہ اگر مسلمانوں کو معلوم ہوا تو بہت مار کھانی پڑے گی۔ پھر خوش ہوتا کہ اگر ایسا ہوا تو مار سبھی کو کھانی پڑے گی۔ میں تو معصوم حکم کا غلام ہوں۔ بعض وقت ہوٹل کے گلاسز مہیا نہیں ہوتے تو محلے میں چیخ پکار کر کے گلاسز اور جگ جمع کر لیتا۔ ایک مرتبہ میں نے جاوید ناصر سے کہا کہ چلو دھوکا کے پاس بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا وہاں بیٹھنے میں کوئی تکلف تو نہیں، مگر وہ سارے محلے میں رسوا کر دیتا ہے۔ عارف خورشید کو سراپا نگاری پر بھی مہارت تھی۔ انہوں نے جو خاکے لکھے ہیں تقریباً اشخاص کا حلیہ عارف خورشید کو سراپا نگاری پر بھی مہارت تھی۔ انہوں نے جو خاکے لکھے ہیں تقریباً اشخاص کا حلیہ اور ناک نقشہ بھی پیش کیا ہے، جس سے اس شخص کا ایک پورٹریٹ قاری کے نظروں میں گھوم جاتا ہے۔ شاہ حسین نہری کا حلیہ اس طرح بیان کیا ہے۔ اقتباس پڑھ رہا ہوں۔ شاہ حسین نہری وجیح و متین آدمی تھے۔ چہرے پر سر سید احمد خان سی چھوٹی داڑھی تھی، مونچھیں مسنون انداز سے تراشتے تھے، اونچی ناک پر سیدھی آنکھ کے قریب مسا جسے اللہ میاں نے چشمہ روکنے کے لیے لگایا تھا۔ آنکھیں چہرے کے اعتبار سے متناسب اور سب کچھ دیکھ لیتی تھی اور کبھی کچھ دیکھ کر بھی نہیں دیکھتی تھیں۔ پیشانی کشادہ، جسم پر فکر مندی کی لکیریں، چہرے پر وقار، علم کے نقوش، رنگ کھلا، ناک نقشہ کھڑا، خد موضوع، بدن چھریرا، متناسب الاعضاء، چال میں اعتدال، وظیفہ لینے کے بعد سے کاٹن کے کپڑے پہن رہے تھے۔ جب تک آتش جواں تھا اپنے قد و قال سے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ کبھی ان کی رگ شرارت پھڑکتی تو اسلامی تقاریب میں جان بوجھ کر کوٹ پتلون اور ٹائی پہن کر جاتے، اور اس پروگرام میں جانا پڑتا جہاں شراب و کباب کا بھی انتظام ہوتا تو شیروانی اور جینا کیپ میں نظر آتے تھے۔ تو یہ رنگ امتزاج میں ہے۔ اچھے خاکے کی چند بنیادی شرطیں ہیں:
لیکن یہ مشکل سے ایک جگہ جمع ہوتی ہیں۔ اردو میں بہت سارے خاکے لکھے گئے ہیں، لیکن ان میں شخصیت کے تھوڑے بہت حالات پیش کیے گئے ہیں اور چند سطحی قسم کے تاثرات پر اکتفا کیا گیا ہے۔ ایسی تحریریں خواہ کچھ ہوں، خاکہ نہیں ہوتیں۔ عارف خورشید نے بیشتر شخصیات پر بھرپور خاکے تحریر کیے ہیں، جن کے مطالعے سے اس شخص کی جیتی جاگتی، ہنستی بولتی، چلتی پھرتی تصویریں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر شاہ حسین نہری کے خاکہ لے لیجئے۔ اس میں ان کا حلیہ، لباس، گفتگو، انداز، عقائد، اخلاق و آداب، عادات و اطوار، پسند ناپسند، یہ سارے نقوش پوری انفرادیت کے ساتھ ابھرتے ہیں اور شاہ حسین نہری کی شخصیت کو ہماری آنکھوں کے سامنے لا کھڑا کر دیتے ہیں۔ بیڑ میں شاہ حسین نہری مستقل طور پر ایک مسجد میں نماز ادا کرتے تھے جو ان کے گھر سے قریب تھی۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں لائٹ چوری سے لی گئی ہے، تو اس مسجد میں نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ ایک اور واقعہ دیکھیے کہ انویجیلیشن کے دوران طلبہ نقل کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی آواز کی طاقت سے روکنے کی کوشش کی، طلبہ باز نہیں آئے کیونکہ اس زمانے میں نقل کا عام چلن تھا۔ وہ اپنے دل میں برا سمجھ کر خاموش ہو رہے کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ پرچے کا وقت ختم ہونے کے بعد انہوں نے طلبہ سے کہا، میری طرح کے انویجیلیٹر ہوں گے تو قومیں تباہ ہو جائیں گی۔ میں نے آپ کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ پھر شرمندہ و افسردہ ہال سے ایسے نکلے تھے جیسے نقل کرنے کا گناہ انہی سے سرزد ہوا ہو۔ ان اقتباسات سے شاہ صاحب کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میں نے بھی ایک مثال دیکھی، اس میں نہیں ہے لیکن ایسی بتا دے رہا ہوں کہ وہ یونیورسٹی میں ان کو لیکچر کے لیے بلایا گیا تھا، تو جتنے لیکچر انہوں نے لیے اتنی ہی پیسوں کا کلیم کیا۔ رانا حیدری میڈم صدر تھی وہاں شعبے کی، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے سے تو اعتراض ہو جائے گا کہ اتنے کم لیکچر ہو رہے، آپ پورا بل بنائیے۔ تو ان کے کہنے پر انہوں نے پورا بل بنایا شاہ صاحب نے، لیکن جب پیسے مل گئے تو اتنے ہی پیسے لیے جتنے انہوں نے کلاسز لی تھی، باقی پیسے کا شعبے کے لیے انہوں نے کتاب پہ خرید کر دی تھی۔ تو ڈپلومیسی اور مصلحت پسندی خاکہ نگار کے لیے سمے قاتل ہوتی ہے۔ عارف خورشید ایک بے باک، نیڈر اور بے لاگ ادیب تھے، اس لیے صنف خاکہ نگاری ان کے مزاج سے پوری طرح میل کھاتی ہے۔ وہ ان باتوں کا بھی بے خوف ذکر کرتے ہیں جن کو پوشیدہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ گفتنی نہ گفتن کمال گویائی است، گفتنی نہ گفتن کمال گویائی است، مگر عارف خورشید کے لیے نہ گفتنی گفتن کمال گویائی بود، نہ گفتنی گفتن کمال گویائی بود کے مصداق تھا۔ ایک مرتبہ اقتباس دیکھیے شمیم خان کے خاکے میں کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ شمیم نشے میں لونا لے کر ممبئی نکل کھڑا ہوا۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ شمیم لونا لے کر ممبئی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اچھا ہوا کہ پیٹرول مٹا پر ختم ہو گیا اور ڈھابے والے پاشا بھائی نے سمجھا بجھا کر واپسی کا بندوبست کر دیا۔ اور ایک اقتباس ملاحظہ ہو، شمیم کی حج کا جواب کسی نے نہیں دیا کہ ننگے کے منہ کو کون لگے۔ کسی نے جاہل کو جواب دینے سے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ کسی نے کہا جاہل کو جواب دینا خود جہالت ہے، مگر ڈاکٹر مجید بیدار خاموش نہیں رہے اور در بیان خزا کا جھونکا شمیم دھوکا المعروف بشاعر حج و گو بضمن خریداری کار حاضر کر دی۔ حج کے اس تبادلے میں مغلظات کے دونوں پلڑے مساوی رہے۔ خاکہ بھی ایک طرح کا کارٹون ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ کارٹون چند خطوط اور لکیروں سے بنتا ہے اور خاکہ واقعات اور الفاظ سے۔ کارٹون میں اگر بنیادی قد و قال مسخ کر دیے جائیں
تو شکل و صورت شناخت باقی نہیں رہ جاتی. اسی طرح خاکے میں اگر شخصیت کی انفرادیت کو نظر انداز کر دیا جائے تو وہ اسکیچ نہیں رہ جاتا. میم ناگ نے کیا خوب کہا ہے، خاکہ ایک عمارت کا کھلا دروازہ ہے مگر اس میں کئی چور دروازے بھی ہوتے ہیں جن میں جھانک کر دیکھنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ بظاہر یہ ہوتے نہیں، بنانے پڑتے ہیں. اصل کام یہ ہے کہ آدمی کے اندر کے آدمی کو باہر لایا جائے. اسے کھینچ کھانچ کر باہر لانا نقادوں کا کام ہے. بہلا پھسلا کر لانا خاکہ نگار کا وصف ہے. عارف خورشید نے خان شمیم خان کی لکھی ہوئی ایک درخواست بھی خاکے میں شامل کی ہے، جس سے شمیم خان کے مزاج کی شرارت اپنی پوری انفرادیت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے. نیز شمیم خان کی رگوں میں سرایت کردہ ادبیت اور بے ادبی بھی صاف جھلکتی ہے. یعنی شرارت میں بھی ادب ہے. درخواست ملاحظہ ہو. بخدمت شریف جناب صدر صاحب مد ذلہ اعلیٰ، عمارت غیر شرعیہ، لوٹا کارنجا، اورنگ آباد. مقدمہ ایک شریف انسان کا نام بگاڑنے کے سلسلے میں. حوالہ عارف خورشید کا وہ رقعہ جو انہوں نے اپنے بچوں کے عقیقے کے لیے طبع کروایا تھا، منسلک کیا جاتا ہے. علی جہاں ادباً گزاری ہے کہ عارف خورشید خوص میں ناکام شاعر نے اپنے بچوں کی تقریب عقیقہ کے لیے معصوم کو مدعو کیا اور نام کے آگے لفظ دھوکہ سبز سیاہی میں لکھا. چونکہ میں ایک مستند شریف شاعری ہوں اور موصوف کی اس رقیق حرکت سے ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا ہوں، عالی جا کے حضور دست بدعا ہوں کہ ایسے شخص نا ہجار، شاعر نا تمام، مدرس نما بیوپاری، چرواہے عارف خورشید کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ اوروں کو عبرت حاصل ہو. میں حضور کی توجہ اس جانب بھی مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اس سے قبل بھی اس مرد ناماخول، عزت سے نا آشنا، ملون صفت درندے نے میرے اپنے دوست محسن صاحب کے تئیں بھی اس قسم کی حرکت کی تھی. اس کے علاوہ بھی وہ مرد ذلیل، وہ کمین، وہ بدخصال، وہ بدگفتار تمام اہلیان محلہ کے ساتھ بھی نہ گفتہ با انداز میں گفتگو کرتا ہے. اہلیان محلہ کی چیدہ چیدہ عرضیاں بھی حضور کے دربار عالی مقام میں عنقریب پیش کی جائیں گی. امید کہ عالی جا اس مسئلے پر بطور خاص نظر فرما کر مجرم عارف خورشید مدرس مولانا آزاد ہائی اسکول اورنگ آباد کو سخت سے سخت سزا تجویز فرما کر معصوم حقیر فقیر خان شمیم خان پر کرم فرمائیں گے. دستخط شمیم خان، گواہان محمد حسن، عفیف شتاری. خاکہ دراصل خاکہ نگار کے خلوص نیت یہ لیکن یہ جو خاکے پڑے گئے ہیں، میں آگے بیان کروں گا کہ شمیم صاحب کا کیوں بار بار حوالہ آ رہا. اس میں تو اور بھی خاکے لکھے گئے. تو کہتے ہیں کہ خاکہ جو ہے پارسا جو لوگ ہیں ان پر جو ہے خاکہ کامیاب نہیں ہوتا، ان پر سوانح لکھی جانی چاہیے. وہ جو لطیف صاحب پر جو خاکہ ہے وہ بھی بہت عمدہ خاکہ ہے، لیکن چونکہ وہ اس کی کاپی کہیں نہیں ملی، ورنہ اس میں بھی جو ہے آپ کے پاس ہے نا، اس میں بھی بڑے اچھے جو ہے انہوں نے جو واقعات کلیکشن کیے. لطیف صاحب جو فٹ بال میں لڑکیاں میچ جیت گئی تو اس میں لباس پہن کر لڑکیوں کا اس میں گھس گئے اور گلے ملنا شروع کر کے اس کی جشن منانے لگے. آخر میں بولا کہ یہ اتنی کالی لڑکی کون ہے یہ ایسی؟ تو لطیف تو خیر ہاں ہے نا، بیٹھے ہوئے ہیں نا. آ جائیے آ جائیے. جی جی.
تو خاکہ دراصل خاکہ نگار کے خلوص نیت اور جس پر خاکہ لکھا جا رہا ہے اس کی فراغ دلی کا طالب ہوا کرتا ہے. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ لطیف صاحب نے بھی جو ہے سامنے بیٹھ کر خاکہ سنا اپنے خلاف جو بھی ہے، اور شمیم بھائی بھی جو ہے بالکل کھلے دل سے جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں، اپنے اوپر تنقید کو برداشت کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے اچھی. اور اس کے تعلق سے جو ہے رؤوف خیر نے اپنے ایک مضمون اورنگ آباد میں لکھا ہے کہ اورنگ آباد کے ادیبوں اور شاعروں کی تعریف کی ہے جو تنقید کو برداشت کرتے ہیں، ورنہ دیگر شہروں میں ہلکی سی تنقید کو بھی عزت نفس کا مسئلہ بنا کر تنقید کرنے والے کو دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ اس پر ازرائے حیثیت عرفی کا مقدمہ ہی دائر کر دیتے ہیں. ازالہ وہاں پہ کچھ پرنٹ مس، ازالہ حیثیت عرفی. عارف خورشید نے خاکہ لکھا ہی نہیں بلکہ خاکہ اڑایا بھی ہے. محسن اورنگ آبادی کی بد لباسی، وہ بد حیاتی کا ورنہ ہر لباس میں کے تحت خوب خاکہ اڑایا ہے. خاکے میں طنز نہیں ہونا چاہیے، جہاں اس میں طنز آیا وہیں سے یہ حجو کی سرحد میں داخل ہو گیا. خاکہ حجب نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی قصیدہ. عارف خورشید شاہ حسین نہری کے خاکے آدمی ہو کے بھی جیتے ہیں فرشتوں کی طرح میں لکھتے ہیں، میں پہلی ہی ملاقات میں سمجھ گیا کہ آدمی مذہبی دکھائی دینے کے باوجود بھی نیک ہیں. آدمی مذہبی دکھائی دینے کے باوجود نیک ہیں. شمیم نے کنڑ کے ایک اور اقتباس، شمیم نے کنڑ کے مشاعرے میں نظم سنائی. میں نے اس نظم کی تعریف کی تو خان مقیم خان نے کہا ٹھیک ہے نظم اچھی ہوگی مگر بھائی صاحب سے کہیے کہ وہ اس طرح گڑ گڑا کرنا پڑا کرے جیسے داد کی بھیک مانگ رہے ہو. گو کہ مقیم آکاش وانی اورنگ آباد میں صرف 5 منٹ کا اردو نیوز ریڈر ہے، مگر باقی کے 1435 منٹ بھی نیوز ریڈر ہی اس پر سوار رہتا ہے. کسی نے کہا ہے کہ چلیے چھوڑتا ہوں، عارف خورشید نے پارسا لوگوں پر بھی اچھے خاکے لکھے ہیں، لیکن شمیم خان اور لطیف قریشی کے خاکوں کا شمار بہترین خاکوں میں کیا جا سکتا ہے. اس خاکے میں لطیف قریشی اور شمیم خان کی شرارتی شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے، لیکن لطیف قریشی کی خاکے میں ان کی بیوی کا جو بار بار نام لیا گیا ہے وہ تھوڑا کھٹکتا ہے. عارف خورشید کے خاکوں میں کہیں کہیں بے ترتیبی نظر آتی ہے. اگر وہ چاہتے تو انہیں مربوط کر سکتے تھے، مربوط لکھ سکتے تھے. ان کی جو زبان ہے، عارف خورشید صاحب کو زبان پر جو ہے عبور حاصل تھا. ان کی زبان سادہ، سلیس اور رواں ہیں، اور کیوں نہ ہو ان کی زبان اورنگ آبادی جو ہے. بہت بہت شکریہ.